کہیں مل جائے گا ام معبد کا قصیدہ، یہ البدایہ والنہایہ میں، البدایہ والنہایہ میں ہے، اس کے اندر رسول اللہ کی تعریف ہے۔ تو فرمایا میں نے ایسی پلکیں کسی کی نہیں دیکھی جیسے میں نے محمد کی دیکھی، فی اشفار عطف و غطف، لمبی پلکیں جا کر آگے بڑھتی تھی، ایسی حسین پلکیں نہیں دیکھی۔ عدج، فرمایا آنکھ آپ کی موٹی تھی اور سیاہ جگہ انتہائی سیاہ، اشکل العینین، آنکھ کا چیر بھی لمبا، کیوں آنکھ موٹی ہو اور اس کی لمبائی نہ ہو، حسن نہیں، اس لیے حسن تو پیدا ہوگا لمبائی سے، لمبائی ہے تو اس میں حسن آئے گا۔ اور اشکل العینین کے یہ معنی بھی لکھے ہیں محدثین نے کہ جو سفید جگہ تھی یہاں سرخ ڈورے تھے، شکلا ایسی آنکھ کو کہتے ہیں جو دل کو موہ لے، انسان دیکھے جان دے دے، ایسی اللہ نے اپنے حبیب کو آنکھیں دی تھی۔ اکنل ارنین، ناک مبارک آپ کا پتلا تھا، لہو نور یالوہ، نورانیت تھی، اور گلاب کی پنکھڑی کی طرح جیسے نزاکت ہے ایسے آنکھ میں تھا۔ اشکل العینین، اور یہ جیسے آ رہا ہے اظہر اللون، رنگ آپ کا چمکیلا تھا، لیکن فرمایا لیسا بابیض العمق، چونے کی طرح چٹا نہیں، مشرب بحمرہ، اس میں گلاب کے پنکھڑیوں کی آمیزش تھی، سفیدی میں گلاب کے پنکھڑیوں کی آمیزش ہو، دونوں رنگ اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے میں رب العالمین نے جمع کر دیے۔ سہل الخدین، سہل الخدین، رخسارہ مبارک انتہائی گداز تھا۔ فرمایا مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ یوں دیکھتے تو چہرے کا یہ عکس دیوار پر پڑتا تھا، چہرے کا عکس دیوار پر پڑتا تھا۔ قص اللحیہ، داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی۔ ترمذی شریف میں ہے کانا یاخذ من طولہ و عرضہ، کوئی بال بڑھ جاتا اس کو لے لیتے تھے، اور بعض یہ غیر مقلدین حضرات خواہ مخواہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت کمزور ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر مولف سنت ہے، اور آخری زندگی میں مکہ چلے گئے تھے، مکہ ہی رہے، 84 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور نیزہ لگایا گیا پاؤں پر، اسی سے فوت ہوئے۔ اور حج عمرے بہت کیے، حج عمرے 60 تو حج کیے ہیں، عمرے سینکڑوں کیے ہیں، ہر حج عمرے پر داڑھی کو پکڑتے تھے، قبضہ میں لے کر جو زید ہوتی قطر دیتے۔ انہوں نے نقشہ بنایا ہے ان حضرات نے، اور لکھا اس نقشے میں داڑھی منڈے پر بھی ایسے کانٹا لگا دیا، جس کی مٹھ ڈالی تھا اس پر بھی کانٹا لگایا، اور جو طول فحش ہے اس کو کہا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عمر مولف سنت ہے، سنت کا شہدائی صحابی ہے، شہدائی۔ بعضوں نے 700 عمرے لکھے، بعضوں نے 600 لکھے، چلو 500 عمرے بھی کیے ہوں، اور 60 حج کیا ہے، ہر حج عمرے پر آپ پکڑ رہے ہیں داڑھی، تو کیا سنت کے خلاف وہ کر رہے ہیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں یہ دیکھو انفقہ، داڑھی بچہ، انفقہ، صدغین، کن پٹی، مقدم اور راس، یہاں کو 14 سے لے کر 24 تک کی روایتیں ہیں، اور جو قوی روایت ہے وہ 19 اور 20 کی ہے۔ کل آپ کے بال 63 سال کی عمر میں اتنے سفید ہوئے، 19 یا 20، کہاں؟ یہاں انفقہ، صدغین اور مقدم الراس میں، باقی میں نہیں تھے۔ حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ساری داڑھی سفید ہو گئی 63 سال کی عمر میں سر، اور یہ قتم ہے اور ہننا، دونوں کو ملا کر ابو بکر صدیق لگاتے تھے، نیل کے پتے، ان کو مہندی کے ساتھ ملائے تو قدرے سیاہی میل ہو جائے، کیونکہ خالص سیاہی لگانا منع ہے۔ فقہا نے فرمایا سیاہی لگانی ہے تو اور رنگ درمیان میں شامل کر لے، تو اس کے اندر شامل کر لے۔ سیدنا عمر ابن خطاب یہ ہنائے بہت لگاتے تھے، خالص مہندی۔ عثمان ذو النورین کبھی سفید رکھتے کبھی لگاتے داڑھی مبارک کو اس کے اندر۔ اب بات جگہ آیا ہے کہ یہود کے خلاف کرو، یہود داڑھی کو رنگتے نہیں، کیا مانا مہندی نہیں لگاتے، تم اس کو لگاؤ، اور بعض جگہ ہے سفید بال نہ اکھاڑو، تو علماء نے محاکمہ کیا ہے کہ اگر سفید رکھنے سے خوبصورت ہے تو سفید رہنے دیں، اور اگر رنگ لگانے سے
مہندی وغیرہ رنگ لگانے سے خوبصورتی آتی ہے تو رنگ لگا لے، یہ جگہ جو ہیں یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں یہاں بال کوئی ہے اگر دیکھ لے حسن ہے تو چھوڑ دے، اگر حسن کے اندر نقص ہے تو پھر اس کو اکھاڑ دے، اس کو لحیہ میں شامل نہ کرے، اس کو شامل نہیں کرنا۔ اشنب مفلج الاسنان، اشنب مفلج، دانت آپ کے باریک تھے اللہ کے نبی کے، اور یہ سامنے ہے ثنائیہ علیہ، یہ ہے ثنائیہ سفلا، یہ ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ اس پر مولا علی قاری لکھتے ہیں جب ترمذی میں تو یوں ہے کہ نور یخرج من ثنایاہ، اور وہ فرماتے ہیں بات کرتے تو نورانیت سامنے کی دیوار پر پڑتی، دانتوں کی چمک اتنی تھی، دانتوں کی چمک اتنی تھی اس سے سامنے کی دیوار پر پڑتی۔ یہ ہے ربائی، یہ ثنائیہ ہو گئے، یہ ربائی ہے احد میں ٹوٹا ربائی۔ یہ جب بیان کرتے ہیں کہ اویس کرنی نے سارے دانت توڑ ڈالے، یہ موضوعات ہے، من گھڑت روایت ہے، موضوعات ہے۔ مجھے ایک موقع پر موقع ملا قرآن کریم کی کچھ چیزیں لکھنے کی، یواقیت و لسان فی علوم القرآن، میں نے وہ لکھتا رہا 5-10 سال، تو اس میں نے موضوع روایات جمع کر دی 60 کے قریب، اس کی 4تھی جلد میں، کہ یہ روایات ہیں جو موضوع ہیں۔ ایک خطیب صاحب کا میں وعظ پڑھنے لگا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کیونکہ تحقیق نہیں کرتے تو لوگوں کے اش کو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو مہر آیا، حید آیا اور شادی نہیں کی، ایک نبی کا قتل، دوسرے موقع پر مینسز آئے، حیض آیا تو 2 نبیوں کا قتل۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، روایت صحیح ہے کہ جب جوڑ کا خامن مل جائے تو شادی کر دو۔ اب اس قسم کی موضوع روایات ہیں، آپ کے ذمے ہے کہ پکی باتیں لاؤ۔ جیسے امام مسلم نے دھجیاں اڑائی ہیں اپنے مقدمے میں، فرمایا بعض لوگ واہ واہ کی خاطر موضوع روایات بیان کرتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ربائی ہے آپ کا ٹوٹا، لوہے کی کھول تھی اندر گھسی، ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھے، عبداللہ ابن عامر ابن جراح نام ہے ان کا، امین ہاد الامہ، یہ آگے بڑھے، کھینچا، ایک دان ٹوٹا، پھر کھینچا، دوسرا دان ٹوٹا، کتنی گہری کڑیاں ہوں گی۔ اب لہو بہنے لگا، مالک ابن سینان ابو سعید خدری کے والد آگے بڑھے، فرمایا لہو زمین پر گر گیا تو امت پر عذاب نہ آ جائے، وہ آگے آئے اور آ کر اس کو چوسا، اس کو آپ نے فرمایا ہمارا ایک دوسرے کا لہو پینا حرام ہے، آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ اس کو دیکھ لے۔ یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیات ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بعض خصوصیات دی، جیسے رات کے ٹائم آپ کو ایسے نظر آتا جیسے دن میں، یہ خصوصیت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے معجزہ تھا، جیسے آپ اگلی صف میں آگے دیکھ رہے ہیں آخری صف والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ مچھر نے آپ کا خون کبھی نہیں لیا، مکھی آپ پر نہیں بیٹھی، سوتے ہوئے آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا، جب تک آپ سواری پر سوار ہیں سواری نہ للید کیا نہ پیشاب کیا۔ آپ نے بیت اللہ کے اندر سواری پر مطاف میں طواف کیا، سارا مجمع دیکھ لے طواف کیسے ہوتا ہے، سارا آپ نے دکھایا۔ بعد میں یہی ازبا یا قصوہ ہے، ایک ہی اونٹنی کے نام ہے، عین پر فتح پڑھنی چاہیے، ازبا ہے یا قصوہ، تو یہ جو اونٹنی ہے رسول پاک کے وصال کے بعد نبینی ہو گئی روتے روتے، اس لیے صحابہ نے اس پر پٹی باندھ دی تھی آپ کے فراق میں۔ اور اسی طرح آپ کا دراز گوشت تھا، وہ بھی جو ہے ایک جا کر کنویں میں گر گیا آپ کے فراق میں روتے ہوئے۔ معجزے کے طور پر آپ کی بغلیں معجزے کے طور پر سفید تھی، آپ دعا میں ہاتھ سامنے اٹھاتے تھے، جہاں سینے کے برابر ہو یوں نہ ہاتھ لینے چاہیے، دعا یہاں ہو، جیسے سائل سوال کرتا ہے یوں نہیں کرتا، سائل سوال یوں کرتا ہے، لیکن بے قراری میں آپ کا ہاتھ اوپر چلا گیا 1-2 دفعہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ، ہمارے بال ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، یہ آپ کی خصوصیات ہیں، بہت زیادہ خصوصیات آپ کی شمار کی گئی شمائل ترمذی کی شروعات میں۔ بس میں آخر میں
اب ہمت نہیں میری، میں رسول پاک کی سیرت میں 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اسی شمائل ترمذی کی شرح میں